مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. مکافات عمل. مذہبی سیاست کا انجام. کچھ عرصہ پہلے تک جن چہروں پر مذہبی جوش و جذبہ کا غلاف چڑھا ہوا تھا، آج وہی چہرے شرمندگی سے جھکے ہوئے ہیں. جو کل تک تحریک لبیک کے جلسوں میں جھنڈے اٹھائے نعرے لگا رہے تھے، جو خود کو غازیان ناموس رسالت کہلواتے تھے، آج وہی زبانیں کہہ رہی ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ تھے ہی نہیں، نہ چندہ دیا، نہ کسی جلسے میں شریک ہوئے. ناظرین، ہم چند کچھ کلپ دکھائیں گے. سوشل میڈیا پر بہت ساری ویڈیو چل رہی ہے، ہم چند کچھ کلپ دکھائیں گے، پھر آگے بات کریں گے. عظما بہاری صاحبہ، میں نے کل بھی آپ سے بات کی تھی تو آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں، لیکن آپ کو عزت راس نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو وزارت کیسے ملی، آپ بتا سکتی ہیں؟ آپ کتنی بار لندن پیش ہوئی، آپ بتا سکتی ہیں؟ آپ کتنی بار دبئی کے ہوٹلوں میں پکڑی گئی، آپ بتا سکتی ہیں؟ آپ کتنی بار لوگوں کے آفس میں سے پکڑی گئی پاکستان کے اندر، آپ بتا سکتی ہیں؟ آپ کتنی بار کس کس ادارے میں جا کے آفس میں دفتروں میں رات کو پیش ہوئی، آپ بتا سکتی ہیں؟ مجھے بتائیں کہ آپ شہباز شریف کو کتنی بار اکیلے میں ملی، آپ بتا سکتی ہیں؟ آپ حمزہ شہباز کے ساتھ کتنی رنگ ریلی منائی آپ نے، آپ بتا سکتی ہیں؟ لیکن ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پیغام، ہماری ویڈیو ہماری اسلامی مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھتی ہیں تو ہم آپ سے بات کرتے ہیں تمیز کے ادارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام مسلمانوں سے دل کی گہرائیوں سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ آج علماء کرام نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ جو میں نے کل ویڈیو بنائی تھی خواتین کے حوالے سے، اور خواتین کو میں ان کا نام اب نہیں لینا چاہتا کیونکہ مجھے حکم ہوا کہ آپ نام نہیں لینا. آپ سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہوں گی اور اس کی ویڈیو سننے کے بعد مجھے بھی غصہ آیا. میں نے بھی جذبات میں اس کو برا بھلا کہہ دیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا دار آدمی نہیں ہیں، ہم دین دار آدمی ہیں، تو ہم لوگ ایسی بات نہیں کر سکتے. تمام سیاسی وابستگی سے لا طلبی کا اعلان کرتا کوئی بھی جماعت بشمول تحریک لبیک پاکستان سے سیاسی وابستگی سے اعلان لا طلبی کرتا ہوں. تمام ادارے نوٹ فرما لیں. انشاءاللہ میں آئندہ ملک پاکستان، افواج پاکستان کے ساتھ وفادار رہوں گا. میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، میں ٹی ایل پی کا ممبر نہیں ہوں. میں ٹی ایل پی کا جو ریٹرک ہے پبلک میں اسے اتفاق نہیں کرتا. میں نے ٹی ایل پی کو کبھی چندہ نہیں دیا، میں نے اس کی مین سٹریم لیڈرشپ سے کبھی ملاقات نہیں کی. میں اپنے پتر دو میں رکھے ہوئے حضور واسطے، جدوں بھی لوڑ پئی انہوں نے ذبح کرا دینا. جے نہ ذبح ہوئے تے مینوں بھی لوڑ کوئی نہیں، اللہ رسول نوں بھی انہاں دی لوڑ کوئی. ہاں جی پکی گل ہے. میں اس واسطے ڈی چوک لے کے دو ہی لے کے چلا گیا. کیوں جی نام لیں آپ مذہب کا اور کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنائیں. آپ ایک پورا جو ہے وہ ریاست کے اندر ایک اپنا کوئی مرکز کریٹ کریں، اچانک سے اتنے پیسے آ جائیں کہ ارد گرد کی ساری جائیدادیں خرید لی جائیں اور اس کے پیٹرول پمپ خرید لیے جائیں، پھر کروڑوں روپے جو ہیں وہ برآمد بھی ہوں، پھر کروڑوں روپے کی گھڑیاں اور زیورات بھی ملیں. یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے. اے اللہ یہ جو عورت ہمارے اوپر وزیر اعلیٰ کے طور پہ آئی ہے، اللہ اس کو اٹھا لے. اے اللہ اس سے رہائی عطا فرما دے. اللہ اس کو اٹھا لے. اللہ اس کو اٹھا لے. اے اللہ اس سے رہائی عطا فرما دے. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. تیرے نبی نے کہا تھا عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، حرام ہے. وہ قوم اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتی جب تک اس پر عورت حکمرانی ہو. اللہ اس عورت سے ہماری جان چھڑا دے. آپ سیاسی جماعتیں کبھی مذہب پر نہیں ایک ہو پائیں، آپ سیاست پر کیسے ایک ہو جاتی ہیں؟ یہ تو عوامی قسم کے سوالات ہیں. عوامی نہیں، پتہ نہیں اتنے سارے فرقوں میں آپ بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کی اگر مساجد پر حملہ ہو جائے تو اس طرح کنڈیم نہیں کرتے. یہ سب نظام کی تبدیلی نہیں بلکہ ضمیر کی تبدیلی ہے، اور وہ بھی وقتی مفاد کے لیے. جب حکومت نے ان سب کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا تو ایمان بھی اپ ڈیٹ ہو گیا، بیانات بھی بدل گئے، اور حق کے علمبردار اچانک غلط فہمی کے شکار بن گئے. یہی وہ طبقہ ہے جو ہمیشہ مذہب کے نام پر سیاست کرتا رہا. کبھی مذہبی جذبات بھڑکا کر سڑکیں بند کرائی گئیں، کبھی نفرت کے نعرے لگا کر لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا گیا. ان مولویوں کی روزی روٹی فتووں، چندوں اور جہالت پر چلتی ہے. انہیں نہ ملک کی پرواہ ہے، نہ عوام کی، نہ اسلام کی.
इनका मकसद सिर्फ एक है, अपना मफाद, अपनी कुर्सी, अपना नाम। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम की मोहब्बत को नफरत में बदल दिया और कौम को फर्कों और तअस्सुब की आग में झोंक दिया। उन्होंने अपनी सियासत के लिए अहमदिया जमात पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, उनके घरों को जलाया, उनकी मसाजिद बंद की, उनके जनाजों तक पर पाबंदी लगाई। लेकिन आज वही लोग खुद अपने ही अमाल के बोझ तले दब रहे हैं। यही तो मुकाफाते अमल है, जब जालिम अपनी चालों में खुद गिरफ्तार होता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अब्सार। सूरत इब्राहीम 42। और ये न समझ कि अल्लाह जालिमों के अमल से गाफिल है, वो तो उन्हें उस दिन तक मोहलत देता है जिस दिन निगाहें फट्टी की फट्टी रह जाएंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकू दावतल मजलूम फ़इन्नहा लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि इसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं। कि जो कौम मजहबी इंतहा पसंदी के हाथों अपनी अक्ल बेच देती है, वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। जो दीन के नाम पर मुनाफरत फैलाते हैं, उनके अंजाम की झलक आज हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। अब अवाम को पहचानना होगा कि असल दुश्मन वो नहीं जो उनसे इख्तिलाफ रखता है, बल्कि वो है जो दीन के नाम पर उन्हें बेवकूफ़ बनाता है। अहमदिया जमात पर जो जुल्म किए गए, वो दरअसल इस्लाम की असल रूह यानी अमन, इंसाफ और मोहब्बत के खिलाफ थे। और अल्लाह के निज़ाम में जुल्म कभी देर तक नहीं चलता। दुनिया बदल रही है, हकीकतें सामने आ रही है, और वो वक्त करीब है जब हक अपनी चमक से हर अंधेरे को मिटा देगा। आखिर में हम सबको ये पैगाम देना चाहते हैं कि मजहब को तिजारत बनाने वाले हमेशा वक्ती कामयाबी पाते हैं, मगर अंजाम उनका हमेशा जिल्लत व रुसवाई होता है, क्योंकि अल्लाह की अदालत में कोई सिफारिश नहीं चलती, सिर्फ अमल बोलता है। कि इलाही जमातों के लिए दुश्मनों का होना भी ज़रूरी है। ये भी एक सच्चाई की निशानी है कि दुश्मन हों। आज देख लें कि बस ये जमात अगर किसी की मुखालफत की जाती है तो जमात अहमदिया की मुखालफत की जाती है। आपस में बेशक ये लोग लड़ भी रहे हों, काफिरों की निशानी खुदा ताला ने यही बताई है कि कुलूबुहुम शत्ता, यानी उनके दिल फटे हुए होते हैं। लेकिन जब अहमदियत का मामला आता है तो ये सब एक होकर हमारे खिलाफ हो जाता है। जरा सोचिए, इस्लाम अहमदिया ही हकीकी मुसलमान है, इसलिए गौर व फिक्र जरूर करो। कुरान और हदीस खुद पढ़ो, जमात अहमदिया की किताबों का मुतालिया भी खुद करें। मौलवियों की बातों में ना आए कि जमात अहमदिया की किताबों में ये लिखा है। मौलवी कभी सच नहीं बोलेगा। अगर वो तुम्हें सच बोलेगा तो उसका धंधा कैसे चलेगा? खुद तहकीक करें, फिर बात करें। कमेंट सेक्शन में वीडियो से रिलेटेड जरूर राय दें। मज़ीद नई अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। आप कहां से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, ज़रूर बताएं। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन। दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन।